الرحمن الرحيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین سے نکاح کی ممانعت بیان فرمائی کہ کافروں سے اور مشرکوں سے نہ تو ان کی عورتوں سے نکاح کیا جائے اور نہ ان کے مردوں سے اپنی عورتوں کا نکاح کیا جائے. اس آیت کا شان نزول یہ ہوا کہ ایک صحابی حضرت ابو مرثد غنوی رضی اللہ عنہ، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ بھیجا تاکہ یہ مکے کے مسلمانوں کو دبکا چھپکا کر مدینہ منورہ لے آئے. چونکہ عام طور سے مکے والے کھلم کھلا تو مسلمانوں کو آنے نہیں دے رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ذمہ داری یہ لگائی کہ تم مکہ جاؤ اور جو مسلمان ہیں ان کو چپکے سے مدینہ منورہ نکال لاؤ. تو یہ پہنچے مدینہ منورہ، تو ان کی زمانہ جاہلیت کی ایک معشوقہ کو پتہ چل گیا کہ وہ آئے ہوئے ہیں ابو مرثد. تو وہ ان کے پاس آئی اور ان سے آ کر کہا کہ ابو مرثد، بڑے دنوں میں آئے ہو، تم مجھ سے خلوت نہیں کرو گے؟ تم میرے ساتھ تنہائی نہیں گزارو گے؟ انہوں نے کہا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور اسلام نے ان باتوں سے روک دیا ہے. تو اس نے کہا کہ اچھا، ان باتوں سے روک دیا ہے تو ایسا کر لو، مجھ سے نکاح کر لو. اس نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں معلوم کروں گا، ہاں تم سے نکاح کر لوں گا. اگر اللہ کے رسول نے اجازت دے دی تو میں تم سے نکاح کر لوں گا. چنانچہ اس عورت نے کہا کہ تو بڑے نخرے دکھا رہا ہے، نکاح کرنے کی بھی ہاں نہیں کر رہا، تنہائی کی بھی ہاں نہیں کر رہا. تو اس عورت نے وہیں شور مچا دیا، کہ مجھے چھیڑ رہا ہے، یہ کر رہا ہے. اس نے جو ہنگامہ کیا تو کفار مکہ جمع ہوئے اور حضرت ابو مرثد کو پیٹ دیا. لوگ پیٹ پاٹ کے چلے گئے، یہ عورت بھی چلی گئی. ابو مرثد اپنا کام کر کے جب مدینہ منورہ واپس تشریف لائے، جب ان کا کام مکمل ہو گیا اور مدینہ منورہ واپس تشریف لائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر انہوں نے سارا واقعہ بتایا کہ اللہ کے رسول اس طرح ہو گیا، کیا میرے لیے اس سے نکاح کرنا جائز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ مشرک عورت خواہ تمہیں کتنی ہی اچھی معلوم ہوتی ہو، خوبصورت ہو یا خوب سیرت ہو، مال کے اعتبار سے اچھی لگتی ہو یا جائیداد کے اعتبار سے اچھی لگتی ہو، یہ تمہارے لیے
بہتر نہیں ہے، بہتر تمہارے لیے اس مشرکہ آزاد عورت کے مقابلے میں تمہارے لیے بہتر مسلمان غلام باندی ہے، جو باندی ہو لیکن ہو مسلمان، اور چاہے ہو بدصورت کالی ہو، لیکن اس مشرکہ کے مقابلے میں تمہیں اس سے نکاح کرنا چاہیے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ کہہ کر اس طرف اشارہ کیا ہے کہ صرف شکل و صورت نہ دیکھو۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ کہ گوری چٹی ہے، خوبصورت ہے، اس طرف نہ دیکھو۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ اگرچہ تمہیں یہ کافر عورتیں خوبصورت لگ رہی ہوں، مال کے اعتبار سے لگ رہی ہوں یا حسن و جمال کے اعتبار سے لگ رہی ہوں، کسی بھی اعتبار سے تمہیں خوبصورت لگ رہی ہوں، تو ان سب سے بہتر مسلمان کالی بدصورت غلام باندی وہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم اس سے نکاح کر۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو روکا ہے کہ جن کے اختیار میں کچھ عورتیں ہیں، جیسے بہن ہے، بیٹی ہے، وہ اپنے اختیار میں ہوتی ہے، انسان جہاں چاہتا ہے نکاح کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو روکا ہے کہ تم اپنی عورتوں کا، ان عورتوں کا جو تمہارے اختیار میں ہیں، کافر مردوں کے ساتھ نکاح نہ کرو، اگرچہ یہ کافر مرد تمہیں کروڑ پتی دکھائی دیتے ہوں۔ ان کافر مردوں کے مقابلے میں غلام مسلمان بہتر ہے، تم اس سے نکاح کر دو ان کا۔ مسلمان چاہے جھونپڑی میں رہ رہا ہو، مسلمان چاہے کتنا ہی غریب ہو، کتنا ہی بدصورت ہو، تم ان سے نکاح کر دو جا کے، لیکن ایسے کافر سے نکاح نہ کرو جو تمہیں اچھا لگ رہا ہو کہ یار یہ بزنس بھی ہے، اس کا مکان بھی اچھا ہے، دکان بھی اچھی ہے، تم ایسے کافر سے نکاح نہ کرو۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجہ کیا بتائی ہے؟ ان سے نکاح نہ کرنے کی وجہ یہ بتائی ہے کہ ان کا کام ہے جہنم کی طرف دعوت دینا۔ یہ جہنم کی طرف لے کر جاتے ہیں لوگوں کو، جتنے مشرک ہیں، جتنے کافر ہیں، ان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم۔ اب یہ جہاں آدمی کا ٹھکانہ ہوگا اپنے ٹھکانے پہ ہی تو لے کے جائے گا، جو اس کا ساتھ ہوگا، اس کا ساتھی ہوگا، کوئی یار دوست ہوگا، رشتہ دار ہوگا، تو انسان اپنے ٹھکانے پہ لے کر جاتا ہے۔ اب ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کا کام یہ ہے کہ یہ لوگوں کو جہنم کی طرف ہی لے کر جائیں گے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں جنت کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں۔ اس لیے ان کے حسن و جمال کو، ان کے مال و متاع کو نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ اس کے پاس ایمان ہے بھی کہ نہیں۔ اب یہاں پر فقہاء نے ایک مسئلہ یہ لکھا ہے کہ جو قوم شکل و صورت کے اعتبار سے تمہیں اہل کتاب دیکھتی ہو، قرآن کریم کی ایک آیت میں اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کی اجازت ہے، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب یعنی یہودی، نصارہ، ان کی عورتوں سے نکاح کی اجازت دی ہے کہ کر سکتے ہو، کوئی مجبوری پھنس جائے، عام اجازت نہیں ہے، کوئی مجبوری پھنس جائے تو ان کی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو۔ تو لیکن مشرکوں کی عورتوں سے، کافروں کی عورتوں سے نکاح کی قطعاً اجازت نہیں ہے، چاہے وہ کتنی ہی مجبوری کوئی پھنس جائے۔ تو فقہاء نے یہاں مسئلہ یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی قوم شکل و صورت کے اعتبار سے تمہیں اہل کتاب دکھائی دیتی ہو کہ بھئی یہ اہل کتاب ہیں، تورات کے ماننے والے ہیں، یا انجیل کے ماننے والے ہیں، یا زبور کے ماننے والے ہیں، کوئی بھی اہل کتاب ہو، تو تم اس کی تحقیق کرو کہ یہ واقعی ہے بھی کہ نہیں اہل کتاب۔ جیسا آج کل کا ڈھکوسلا انگریزوں کا ہے کہ انگریز لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اہل کتاب، انگریزوں کے متعلق لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ عیسائی ہیں، اہل کتاب ہیں یا یہودی ہیں، حالانکہ جب تحقیق کی جاتی ہے
تو تحقیق سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ لوگ نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، نہ تورات کو مانتے ہیں، نہ انجیل کو مانتے ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ یہ اہل کتاب نہیں ہیں، یہ مشرک ہیں، یہ کافر ہیں، اور ان کی عورتوں سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اور ہمارے بہت سارے مسلمان جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بہت ساری انگریزنیوں کو وہاں سے لا کے نکاح کر رہے ہیں، حالانکہ بغیر تحقیق کے فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ جو مسلمان بھی تمہیں دکھائی دیتا ہو کہ ہاں یہ تو مسلمان ہی ہے، اہل کتاب نہیں، یہ مسلمان ہی ہے، لیکن وہ اپنے کسی عقیدے کی وجہ سے ایسے عقائد رکھتا ہو کہ جن کی وجہ سے اس کا ایمان ٹہل جاتا ہو، ختم ہو جاتا ہو، تو ایسے مسلمان سے بھی اپنی عورتوں کا نکاح نہ کیا جائے۔ یعنی نکاح کے لیے جو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں، ان میں سے ایک عقیدہ بھی ہے کہ عقیدے کی تحقیق کر لی جائے، جس سے نکاح کیا جائے۔ لڑکا ہو تو لڑکے کے عقیدے کی تحقیق کی جائے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، یہ اللہ کو ایک مانتا بھی ہے کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نبی مانتا بھی ہے کہ نہیں، قیامت کا انکار کرتا ہے یا اقرار کرتا ہے، مانتا ہے کہ نہیں مانتا، تو اس کے عقیدے کی تحقیق کی جائے۔ لڑکا ہو لڑکے کے عقیدے کی تحقیق کی جائے، لڑکی ہو لڑکی کے عقیدے کی تحقیق کی جائے کہ نکاح کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے۔ اب یہاں مسئلہ سوال یہ پیدا ہوا کہ جیسے کافر مشرک ہیں، اسی طرح اہل کتاب بھی مشرک ہے، وہ بھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا شریک ٹھہراتے۔ یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، وہ بھی مشرک ہیں، اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں، اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، روح اللہ قرار دیتے ہیں، یہ بھی مشرک ہیں۔ تو پھر ان کی عورتوں سے اجازت کیوں دی ہے؟ اس میں نقطہ یہ لکھا ہے، جواب یہ دیا ہے مفسرین نے کہ بھائی دیکھو، نکاح میں اصل چیز ہے محبت۔ اگر محبت نہیں ہوگی زوجین میں تو نکاح کا مقصد ہی پورا نہیں ہوگا۔ بھئی ایک اس کونے میں سو رہا ہے، ایک اس کونے میں سو رہا ہے، نکاح کا مقصد کہاں سے پورا ہو جائے؟ نکاح کا مقصد پورا ہوگا کہ دونوں میں محبت ہو، اور جب محبت ہوگی تو پھر محبت سے انسان کے اندرونی خیالات ایک دوسرے میں تبدیل ہونے لازمی ہے۔ بھئی یا تو انسان اس کی مان لے گا، اس کے اثرات، بیوی مرد کے اثرات لے لے گی، اس کی باتیں قبول کر لے گی، یا مرد بیوی کے اثرات لے لے گا، اس کی باتیں قبول کر لے گا۔ محبت میں تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا، لیکن اکثر ہوتا یہ ہے کہ عقائد کے اعتبار سے انسان، بیوی جو ہے وہ شوہر کے تابع ہوتی، بیوی شوہر کے تابع ہوتی ہے، نہ کہ شوہر بیوی کے تابع ہوتا ہے۔ تو شریعت نے اس لیے اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کی اجازت دی ہے کہ دیکھو یہ اہل کتاب ہے، لیکن کافروں کے مقابلے میں ان کا کفر ہلکا ہے، ان کا کفر جو ہے وہ ہلکے درجے کا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کافر تو ساری چیزوں کا منکر ہے۔ اسلام کی بنیاد 3 چیزیں ہیں، توحید، رسالت اور آخرت، 3 ہی چیز تو بنیاد ہیں۔ تو اللہ کا ایک ماننا، اور اللہ کے رسول کا تسلیم کرنا، اور قیامت کا اقرار کرنا کہ بھئی دوبارہ بھی زندہ ہونا۔ تو ان 3 میں سے ایک عقیدے میں تو، عقیدہ آخرت میں تو ہم اور کتاب متفق ہیں۔ اہل کتاب بھی کہتے ہیں کہ بھئی ہاں دوبارہ زندہ ہونا ہے، قیامت میں زندہ ہونا، تو ایک عقیدہ تو ہمارا اور ان کا میچ ہو رہا ہے، مل رہا ہے، لیکن 2 عقیدوں میں اختلاف ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، کوئی اولاد نہیں ہے، اہل کتاب نے اس کا بیٹا بھی شریک کر دیا ہے جی، اور اسی طرح اہل کتاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیا ہے، نبوت کو نہیں مانا ہے، باقی اور انبیاء کو تو مانتے ہیں لیکن آخری نبی کو نہیں مانتے۔ تو اس لحاظ سے
اہل کتاب کے مقابلے مشرکوں کے مقابلے میں اہل کتاب کے اندر کم درجے کا کفر ہے، تو اسلام نے یہ گنجائش دی ہے کہ اگر کہیں مجبوری پھنس جائے تو ان اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کر لو۔ کفر تو ان کے اندر ہے لیکن کم درجے کا ہے، اور پھر عورتوں سے ہی نکاح کی اجازت ہے۔ اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ عورت شوہر کے تابع ہوتی ہے، امید یہ ہے کہ یہ شوہر جس کے نکاح میں یہ عورت آ رہی ہے، یہ عورت اس آدمی کو یہودی نہیں بنائے گی یا عیسائی نہیں بنائے گی، بلکہ یہ اپنی عادت سے، یہ انسان اپنے اخلاق سے، اپنے ایمان سے اس عورت کو ہی مسلمان بنا لے۔ چانس زیادہ اس کے ہیں کہ یہ عورت ہی مسلمان ہو جائے گی، اس لیے اسلام نے اس کی اجازت دی ہے بدرجہ مجبوری۔ اور کافروں سے بچایا گیا ہے کہ ان کے اندر کفر ہی زیادہ ہے، وہ تو تینوں ہی عقیدے ان کے باطل ہیں، اس لیے ان سے اسلام نے روکا ہے کہ مشرکوں کی عورتوں سے کسی طرح بھی اجازت نہیں ہے کہ تم ان سے نکاح کرو، چونکہ ان کا مسئلہ ہی الگ ہے۔ مشرکوں کا مسئلہ ہی ٹیڑھا ہے کہ مشرک تو نہ آخرت کو مانتے ہیں، نہ نبوت کو مانتے ہیں، اور نہ ہی اللہ کی ذات کا اقرار کرتے ہیں، اللہ کی ذات کے ساتھ بھی شریک ٹھہراتے ہیں، تو ان کا کوئی سا عقیدہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اس لیے اسلام نے روک دیا ہے کہ اگر کہیں مسئلہ پھنس جائے مشرکوں سے نکاح کا، کافروں سے نکاح کا، تو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں تو ان سے نکاح کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، اس سے نکاح ہو سکتا ہے۔ اگر کلمہ نہیں پڑھے تو پھر بغیر کلمے کے نکاح اس سے جائز نہیں ہے۔ یہ اسلام نے مسلمانوں کو روکا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعنی اللہ اپنے حکم سے لوگوں کو جنت کے راستے پر بلاتا ہے، جنت کے راستے پر لے کر جانا چاہتا ہے، اور یہ کافر جو ہے یہ جہنم والے راستے پر لے کر جانا چاہتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے ان سے روک دیا ہے۔ اور ایک مثل مشہور ہے کہ انسان کسی ایسی چیز میں جس میں نفع بھی ہو اور نقصان بھی ہو، تو عقل مندی کی بات یہ ہے کہ وہ اس نقصان سے بچنے کے لیے نفع کو چھوڑ دے۔ جس چیز میں یہ خطرہ ہو کہ بھئی اس میں نقصان بھی ہو سکتا ہے لیکن تھوڑا سا نفع بھی ہو رہا ہے، لیکن نقصان بڑا ہو سکتا ہے، تو دانش مندی کی بات یہ ہے، ہوشیار اور قابل آدمی کی بات یہ ہے کہ اس کام سے الگ ہٹ جائے۔ اب کافر اور مشرک کے نکاح میں نفع یہ بھی ہے، ممکن بات یہ بھی ہے کہ بھئی وہ وہ کافر عورت ہو سکتا ہے محبت میں آ کے مسلمان ہی ہو جائے۔ جیسے بہت سارے لوگ لڑکے کورٹ میرج کرتے ہیں نا، لو میرج، وہ یہی کہتے ہیں کہ یار یہ مسلمان ہو جائے گی، ہماری محبت ہے۔ یہ بات ممکن ہے کہ یہ مسلمان ہو جائے، اسلام قبول کر لے، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ یہ تجھ کو ہی کافر کر لے، یہ بھی ممکن ہے کہ یہ تجھ کو ہی اسلام سے نکال دے اور تجھ کو ہی کافر کر لے۔ تو چونکہ اس میں نفع کم ہے کہ یہ مسلمان ہو جائے گا تو کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے مسلمان ہو جائے، لیکن اگر تو کافر ہو گیا، اس کے کہنے سے تو کافر ہو گیا، تو یہ بہت بڑا نقصان ہے کہ ایک ایمان والا کفر میں چلا جائے۔ اس لیے شریعت نے اس ضرر سے بچنے کے لیے اس نفع کو چھوڑ ہی دیا۔ جو تھوڑی سے نفع کی امید تھی کہ بھئی نکاح کر لو، ہو سکتا ہے محبت میں مسلمان ہو جائے، تو جو نفع کی امید تھی ایمان لانے کی، شریعت نے کہا کہ نہیں اس کو ایک طرف رکھو، اس نفع کو، کہیں ایسا نہ ہو اس نفع کے چکر میں بہت بڑا نقصان ہو جائے اور یہ اس آدمی کو اپنے عشق میں اور اپنی محبت میں اس کو کفر میں مبتلا کر دے۔ اس لیے شریعت نے اس سے روک دیا۔ دیکھیں، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اور نہ نکاح کرو مشرک عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور مسلمان باندی بہتر ہے تمہارے لیے مشرک عورت سے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ وہ تم کو خوبصورت لگتی ہو۔
ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا، اور نہ اپنی عورتوں کا نکاح کرو مشرک مردوں کے ساتھ یہاں تک کہ وہ ایمان لے کر آ جائیں۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور غلام مسلمان بہتر ہے مشرک مرد سے اگرچہ وہ تمہیں مشرک مرد اچھا لگتا ہو۔